تو سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں مرتضیٰ بٹی اور میرا نام آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں ویلاگ۔ روس کی انٹری ہوئی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بڑھتی کشیدگی ہے۔ روس نے ایک پیشکش کی ہے دونوں ملکوں کو۔ وہ پیشکش کیا ہے اس پر آگے چل کر بات کریں گے، لیکن آغاز کرنا چاہوں گا میں پاکستان کے اس بڑے فیصلے سے جس کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات پر گہرا اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی بڑھی، جو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ اس کے جواب میں پاکستان نے کابل اور قندھار میں حملے کیے۔ پھر دونوں ملکوں کے درمیان بارڈر کے اوپر کئی مقامات پر جھڑپیں ہوئیں۔ سیز فائر تو ہو گئی جب مذاکرات ہوئے، پہلی مرتبہ دوحہ میں، اس کے بعد 2 ادوار استنبول میں ہوئے، اور ابھی تک تو اپیرنٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیز فائر اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن دونوں ملکوں کے درمیان اس کشیدگی کی وجہ سے جو مختلف بارڈر کراسنگز ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، وہ بند کر دی گئی تھیں۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ جب دونوں ملکوں کے درمیان کوئی کشیدگی ہوئی، کوئی واقعہ ہوا، تو بارڈر بند کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب بھی حالات معمول پر آتے تو اس کے بعد بارڈر کھول دیا جاتا تھا۔ لیکن اب کوئی 35 دن ہو گئے ہیں یہ بارڈر بند ہے۔ بے شک چمن سپن بولدک کا بارڈر کراسنگ ہو، کراچی ہو، انگور اڈا ہو، یا پھر تورکھم کا بارڈر، یہ بند ہے۔ صرف ایک سائیڈ سے آمد و رفت جاری ہے۔ لیکن اب یعنی جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں یا افغان ریفیوجیز کو جو واپس بھیجا جا رہا ہے، ان کے لیے صرف بارڈر کھلا ہے، تجارت نہیں ہو رہی کسی قسم کی، اور جو موومنٹ ہے وہ بھی دونوں ملکوں کے درمیان نہیں ہو رہی۔ اب یہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے باقاعدہ طور پر، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ بارڈر غیر معینہ مدت کے لیے بند رہے گا۔ یعنی پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ بارڈر ہمیشہ کے لیے بند رہے گا، یا اس وقت تک بند رہے گا جب تک پاکستان کے جو سیکیورٹی کنسرنس ہیں، جب تک افغان طالبان کی حکومت کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کرتی یا ان کی پشت پناہی کرنا نہیں چھوڑتی، اس وقت تک پاکستان کسی صورت بھی اس بارڈر کو ری اوپن نہیں کرے گا۔ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے لیا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اور سلامتی اور عام پاکستانیوں کی جانیں افغانستان کے ساتھ کسی بھی تجارت یا بارڈر کو کھولنے سے کہیں زیادہ مقدم ہیں۔ تو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ بارڈر بالکل نہیں کھولا جائے گا اور غیر معینہ مدت کے لیے یہ بارڈر بند رہے گا۔ ہاں، اگر افغان طالبان کی حکومت کوئی مؤثر کارروائی کرتی ہے جس کی زمینی سطح پر جانچ پڑتال کی جا سکے تو اس بارڈر کو پھر کھولا جا سکتا ہے۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ افغانستان اور پاکستان کا بارڈر کوئی تقریباً 2600 کلومیٹر طویل ہے۔ افغانستان کیونکہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، یعنی چاروں طرف خشکی میں گھرا ہوا ہے، وہاں پر کوئی سمندر نہیں ہے اور اسے دوسرے ملکوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ دنیا کے ساتھ تجارت کرتا ہے، پاکستان کے ساتھ اس کی قربت اپروکسیمیٹلی اس طرح کی ہے کہ جب اسے دنیا کے ساتھ تجارت کرنی ہوتی ہے تو کراچی کی پورٹ ہی اسے سوٹ کرتی ہے۔
اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک نمبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پچھلے مالی سال میں پاکستان نے کوئی 1.1 ارب ڈالر کی برآمدات افغانستان کو کی تھیں، اور افغانستان نے اس کے بدلے $600 ملین کی اشیاء پاکستان کو بھیجی تھیں۔ اب افغانستان کے لیے $600 ملین یعنی $0.5 ارب سے زیادہ بڑی رقم ہے، کیونکہ افغانستان کے معیشت کا سائز کوئی 17-18 ارب ڈالر ہے۔ اگر $0.5 ارب سے زیادہ تجارت صرف پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا بڑا اثر پڑتا ہے اگر یہ روٹ متاثر ہو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب سے دونوں ملکوں کے درمیان بارڈر بند ہوا ہے تو 5,500 کنٹینرز دونوں طرف پھنسے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں دو طرح کی تجارت ہوتی ہے، ایک بائی لیٹرل ٹریڈ یعنی جو ہم آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں، دوسری افغان ٹرانزٹ ٹریڈ یعنی جو سامان افغانستان کراچی پورٹ کے ذریعے دنیا سے منگواتا ہے یا آگے دنیا کو بیچتا ہے۔ آفیشلی تو پاکستان نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن عملی طور پر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی نہیں ہو رہی کیونکہ بارڈر بند ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ اس ہفتے افغان نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر نے اپنے تاجروں کو ہدایات جاری کی کہ وہ پاکستان کے بجائے متبادل راستے تلاش کریں۔ اب متبادل راستے کون سے ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر سپن بولدک چمن سے ہلمند اور کندھار کا فاصلہ 150 سے 300 کلومیٹر ہے، لیکن اگر وہ ایران کے بارڈر سے جائیں تو یہی فاصلہ 1000 سے 1200 کلومیٹر بنتا ہے، یعنی فاصلہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، جس سے فیول اور لاجسٹک کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ پھر ایران پر بین الاقوامی پابندیاں ہیں، چاہ بار پورٹ کو مکمل استعمال کرنا ممکن نہیں۔ سینٹرل ایشین ریاستوں سے تجارت بھی افغانستان کے لیے آسان نہیں، کیونکہ وہاں تک رسائی مشکل ہے، اور وہاں کی مارکیٹ بھی وہ پھل، انار، انگور وغیرہ جو ہیں ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ڈیمانڈ بھی کم ہے۔ پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی کی مارکیٹ کا کوئی متبادل افغانستان کے پاس موجود نہیں ہے۔ 8 نومبر کو افغان تاجروں نے کوشش کی کہ ایران کے راستے پاکستان انار کی 23 میٹرک ٹن کی کنسائنمنٹ بھیجی جائے، لیکن جب پاکستانی حکام نے دیکھا کہ اصل ملک روانگی جو اس کا اوریجن ہے افغانستان ہے اور بارڈر بند ہے، تو انہوں نے یہ کنسائنمنٹ داخل ہونے نہیں دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ متبادل راستے افغانستان کے لیے کاسٹ افیکٹو نہیں ہیں۔ پاکستان ہی افغانستان کے لیے واحد قابل عمل راستہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں، پاکستان کو بھی نقصان ضرور ہو رہا ہے۔ پاکستان افغانستان کو 1.1 ارب ڈالر کی برآمدات کرتا ہے، لیکن پاکستان کی معیشت کا سائز چونکہ بڑا ہے، اس لیے متبادل راستے آسانی سے ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ ہاں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان سینٹرل ایشیا تک رسائی افغانستان کے راستے سے حاصل کرتا ہے جو متاثر ہوگی، اس لیے پاکستان نے ازبکستان کو خصوصی اجازت دی ہے کہ وہ ادویات اور دیگر اشیاء پاکستان سے ایئر لفٹ کر سکے، اور کچھ 30 کنٹینرز چین کے راستے ازبکستان کو بھجوائے جائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی کاسٹ زیادہ پڑے گی۔ تاہم پاکستان کی ترجیح اس وقت اپنی سیکیورٹی ہے۔ جب تک کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور دیگر گروپس کے خلاف افغان طالبان کارروائی نہیں کرتے، پاکستان بارڈر نہیں کھولے گا، یہی سرکاری موقف ہے۔ اب دوسری اہم پیش رفت پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر روس بھی سرگرم ہو گیا ہے۔ روس نے پیشکش کی ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بھی دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ سے بات کی تھی، درمیان میں پیشکش کی تھی کہ وہ بات چیت کروا دیتے ہیں۔
کل روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان بھی یہی معاملہ زیر بحث رہا۔ تو روسی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق روس دونوں ملکوں کو اہم تجارتی اتحادی سمجھتا ہے اور خطے کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے تعلقات بہتر ہوں، اور اگر کشیدگی بڑھی تو اس کا اثر پورے خطے پر پڑے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خطے کے باقی ممالک بھی پاکستان افغانستان کشیدگی سے پریشان ہیں، اور یہ معاملہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ واپسی کا راستہ مشکل ہو گیا ہے۔ تو پاکستان کا مطالبہ بہت واضح ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن افغان طالبان اس پر عملی طور پر کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان نے مجبوراً بارڈر اور تجارت دونوں کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا ہے۔ آج کے ویلاگ میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میرا یہ تجزیہ اور ویلاگ پسند آئے تو آگے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔